السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم غالب کی جس غزل کا انتخاب آپ کے لیے کر کے لائے ہیں اس کا مطلع جو ہے، یعنی پہلا شعر ہے، وہ تو بہت مشہور ہے اور آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ تو شعر ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ اب منت کش کہتے ہیں احسان اٹھانے والے کو، احسان مند کو، جو آپ کا احسان مانتا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے درد نے احسان نہیں اٹھایا، اور میں جیسا بھی بیمار اور درد میں مبتلا تھا ویسا ہی رہا۔ اور یہ بات اگر سامنے رکھی جائے تو میرے تندرست نہ ہونے میں بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ اگر دوا کھاتا اور وہ کام کر جاتی تو دکھ ضرور ضائع ہو جاتا، بیماری ضرور ختم ہو جاتی، لیکن مجھ پر دوا کا احسان رہ جاتا، جسے میری خودداری اصل بیماری سے زیادہ مصیبت خیز چیز سمجھتی تھی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جی منت کشے دوا، میرا جو درد تھا اس کے اوپر کسی دوائی کا کوئی احسان نہیں ہے، اگر میں دوا سے اچھا نہیں ہوا تو یہ کوئی برا نہیں ہوا۔ میرے خیال میں خوددار آدمی ہوں اور مجھے دوا تک کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ رقیب ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کے کسی اور دوست کو یا کسی امیدوار کو یا کوئی ایسا جس پر کہ وہ محبوب مہربان ہو، اس کو اپنا رقیب کہتے ہیں اس کو۔ اور اس غزل میں، اس شعر میں اور کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ گلا تو آپ جانتے ہوں گے، گلا کہتے ہیں شکایت کرنے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو ایک تماشا لگا دیا ہے، کیونکہ دستور تو یہ ہے کہ جب کسی معاملے کے متعلق فیصلے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بیچ بچاؤ اور صلاح مشورے کے لیے چند آدمی بلا لیتے ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے فریقوں میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ نازک صورت حال اختیار نہ ہو۔ تو اس لیے سمجھانے بجھانے سے فیصلے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب مرزا کہتے ہیں کہ میں شکایت لے کے اپنے محبوب کے پاس پہنچا اور گلے شکوے کی کہانی شروع کر دی، تو محبوب نے یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے چند آدمی اور بلا لیے، اور کہنے لگے مگر یہ ستم ظریفی یہ کی کہ ان میں بجائے کہ فیصلہ کرنے والے کوئی معزز لوگ ہوتے، انہوں نے تو میرے جتنے رقیب تھے ان کو بلا لیے، تو وہ پہلے ہی سے میرے خلاف تھے، اور ان سے یہی امید ہو سکتی ہے کہ ہر معاملے میں میری مخالفت کریں گے اور جو میرا محبوب ہے اس کی پاسداری کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ جب گلا شکوہ ہوتا ہے تو بات سنجیدگی سے سننے اور حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رقیبوں سے یہی امید ہو سکتی تھی کہ وہ غالب کی مخالفت کریں گے اور ایک سنجیدہ معاملے کو تماشے کی صورت دے دیں گے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے میری وفاداری کے جواب میں کتنا برا سلوک کیا ہے، اور آپ نے رقیبوں کو بلا لیا، تو بھلا سوچیں یہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو یعنی میرے گلے شکوے کو تماشا بنا دیا۔ تماشا سے مطلب ہے کہ کوئی جگہ، کسی جگہ پر کچھ عجیب کھیل ہو رہا ہو اور چند لوگ اکٹھے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محبوب نے رقیبوں کو صرف بلا لیا ہے، وہ پہنچے نہیں، اور مرزا احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں کیوں بلا رہے ہو۔ بھئی واہ، کیا یعنی مزے کی بات ہے کہ صرف یہ اطلاع ملنے پر کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ میرے اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو نمٹانے کے لیے رقیبوں کو بلائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تماشا ہوگا بھائی، یہ کوئی جھگڑا نمٹانے کی تو یہ کوئی سنجیدہ صورت آپ کی طرف سے مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس غزل کا بس یہی ایک مزے کا مطلب ہو سکتا تھا
جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اگلا شعر ہے کہ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص مشکل اس کی تشریح ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت کا فیصلہ تو تیرے خنجر پر ہی تھا، تو نے اس سے کام ہی نہیں لیا، یعنی اسے ہم پر آزمایا ہی نہیں، تو اب بتا کہ ہم قسمت آزمائی کے لیے کہاں جائیں۔ یعنی ہمیں تو تیرے ہاتھ سے مرنا مقصود تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ تو ہم پہ خنجر چلائے اور تو ہمیں مار دے، اور تو نے بجائے خنجر چلانے کے یعنی یہ ارادہ ہی چھوڑ دیا، ارادہ ہی ترک کر دیا۔ تو اب بتا کہ ہمیں تو چونکہ قتل ہونا ہم نے طے کر لیا ہے، تو اب ہم اپنی قسمت کہاں جا کے آزمائیں؟ ہم تو تیرے ہی ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے تھے، لیکن جب تو اس پر آمادہ ہی نہیں ہے تو اب ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ مشورہ مانگ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ بھئی اب ہم کہاں جائیں اپنی قسمت آزمانے کے لیے۔ اچھا، اس کا اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، اور یہ شعر ایک محاورہ بھی بن چکا ہے، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ رقیب کا ہم آپ کو ابھی معنی بتا چکے ہیں تو وہ نہیں بتائیں گے۔ اور بے مزہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، ناخوش ہونا اور بے لطف ہونا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے محبوب، تیرے لبوں کی تو وہ مٹھاس ہے کہ تو نے رقیب کو برابر گالیاں دیں، اور ہم ان گالیوں کے گواہ ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ تیری گالیاں کھا کے بھی ناراض نہیں ہوا، خوشی دکھائی دے رہا تھا اور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تو یہ تو بالکل یعنی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تیری گالیوں میں تیرے ہونٹوں کی وجہ سے اتنی مٹھاس پیدا ہو گئی تھی کہ ان میں ذرا بھی تلخی باقی نہیں تھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو جو دوسرا آدمی ہے اس کا رد عمل شدید آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی، غالب کہتے ہیں کہ بھائی میرا محبوب جو ہے اس کے ہونٹوں کی میں اتنی مٹھاس ہے کہ گالیاں کھانے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ رقیب جو تھا وہ برابر مسکرا رہا تھا اور اس نے ذرا بھی اس کا برا نہیں مانا۔ اچھا، اس شعر کے ایک پہلو پر اور غور کیجئے کہ جو محبوب کے لب ہیں ان کی مٹھاس کے باعث گالیاں رقیب کے لیے میٹھی بن گئیں، حالانکہ شاعروں کے مطابق تو رقیب سچا عاشق نہیں ہوتا۔ تو جو ہونٹ جھوٹے عاشقوں کے نزدیک اتنے شیریں ہیں، اتنے میٹھے ہیں، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سچے عاشقوں کے لیے کتنے میٹھے ہوں گے۔ اس پہلو پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال شعر مزے کا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ کچھ اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں۔ اگلا شعر ہے کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ اب نمرود تو آپ جانتے ہوں گے کہ پرانے زمانے کا ایک بادشاہ تھا، تو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور بندگی کہتے ہیں بندہ ہونا، جس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکانا۔ اس کی تشریح میں خواجہ حالی نے لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ میری بندگی کیا نمرود کی خدائی تھی کہ اس سے مجھ کو سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں پہنچا۔ یہاں بندگی سے مراد عبادت نہیں ہے بلکہ عبودیت ہے۔ عبودیت سے مطلب یہ ہے کہ غلامی ہے اللہ کی، اور اس کے سامنے جھک جانا، اور وہ سب کچھ اس کو اپنا سب کچھ مان لینا۔ تو وہ یہ جو ایک روایتی عبادت ہے، اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے یہ بات۔ تو وہ کہتے ہیں اس شعر کی تو خیر تعبیریں ہو سکتی ہیں، اس میں ایک خواجہ حالی کی تشریح کے مطابق وہ کا اشارہ بندگی کی طرف ہے، یعنی کیا میری بندگی نمرود کی خدائی تھی، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، صرف نقصان ہوا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے مصرے کے آخر میں جو وہ ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک سوال ہے، یعنی کہ حیرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے تو بندگی کہا قدا کرتے رہنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا،
لیکن نمرود کی طرف دیکھیے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بڑے روب داب اور شان و شوکت کے ساتھ بادشاہی بھی کرتا رہا۔ اچھا، اس کا ایک شعر ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو اب یہاں جو کہنا چاہتے ہیں کہ بوریا کہتے ہیں وہ ایک کم تر درجے کے بستر کو جو کسی کے شائن شان نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ خبر گرم ہونا ہوتا ہے اصل میں کوئی بات مشہور ہونا، کہ محبوب میرے گھر آ رہا ہے، لیکن میرے تو گھر کی یہ حالت ہے کہ اس میں ایک بوریا تک نہیں ہے جسے بچھا کر میں اسے اس پر بٹھا سکتا، اور بے سامانی کی کیفیت اسی روز ہونی تھی جب محبوب کے آنے کی خبر گرم تھی۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ، میری بد نصیبی دیکھیے کہ وہ کیسے وقت میں میرے پاس آ رہا ہے کہ جب میرے پاس اس کی خاطرداری کرنے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، میں اس کی کیا خاطرداری کروں گا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگلا شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ پہلے حق کے معنی ہیں سچی بات، سچ، اور دوسرے حق کے معنی ہیں واجب، فرض یا ذمہ داری۔ یعنی ایک حق کا جو لفظ ہے اس کو دو طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بھائی جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ اب یہ تو واقعی ایک حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے، اور دوسرے کہتے ہیں حق ادا نہ ہوا، یعنی احسان جو تھا، یہاں پر احسان کے معنوں میں لیا ہے کہ وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اگر اپنی جان حق کے راستے میں دے دی تو اس میں میری کیا خوبی ہے؟ جان میری نہیں تھی، خدا نے مجھے عطا کی تھی، اس کا عطیہ اسے لوٹا دیا تو کیا کمال کیا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ ہم پر واجب تھا، جو کچھ ہمارے ذمے تھا، وہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ ہم اپنی کوئی چیز اس کی راہ میں قربان کرتے ہوئے تو ایک بات بھی تھی، اس صورت میں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اسی کی دی ہوئی چیز اسی کو لوٹا دی اور ہم کہیں کہ جی وہ ہم نے اللہ کے راستے میں جان دے دیے؟ تو لطف یہ ہے کہ انسان کی انتہائی قربانی جان دے دینا ہے۔ تو مرزا اسے بھی ادائے حق قرار نہیں دیتے، یعنی اس کو بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ حق نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ رائے خدا میں قربانی کا تصور اور حق ادا کرنے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بہرحال غالب ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کے وجدان کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگلا شعر ہے کہ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ اب اس میں کوئی خاص ایسے مشکل الفاظ تو ہیں نہیں کہ جن کے ہم معنی آپ کو بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کہیں سے زخم کہیں پر آ جائے اور خون بہنے لگے تو اس کو اگر تھوڑی دیر دبا دیں تو خون بہنا رک جاتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ لیکن غالب کو الٹی صورت پیش آئی، وہ کہتے ہیں کہ زخم میرا باندھ دیا گیا، یعنی دبا دیا گیا، پھر بھی لہو تھا اس میں سے نکلتا رہا، تو اس کے برعکس میرے کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو وہ جاری نہ رہ سکا اور وہیں اٹک گیا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میرے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ پیش نہیں آتی، جس میں نقصان کا پہلو ہو وہی پیش آتی ہے۔ زخم بند جانے سے لہو رک جانا چاہیے تھا اور وہ نہیں رکا، کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونی تھی تو اسے دور ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہوئی۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدنصیبی اور کہ کسی قاعدے کی پابند نہیں کہ جو طریقہ اس نے لہو کے معاملے میں اختیار کیا ہے تو وہی کام کے معاملے بھی اختیار کرتی۔ تو اس کا اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے میں تکلیف اور اذیت زیادہ ہوتی ہے وہی طریقہ اختیار کرتی ہے۔ خون کے معاملے میں ایک اور کام کے معاملے میں بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو بس یہ کہ
بس یہ بیچارے غالب صاحب جو بھی ان کے اوپر گزرتی رہتی تھی بس وہ اس کو بیان کرتے رہتے تھے۔ اچھا، اس کا ایک شعر ہے اور یہ کافی مشہور بھی ہے، محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ غزل سرا کا مطلب ہے کہ آج غالب نے کوئی غزل نہیں کہی۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک افسانہ بھی تیار کیا گیا ہے، قصہ بھی ہے کہ قلعے میں کسی شہزادے کے گھر پر مشاعرہ تھا، تو مرزا نے جس طرح غزل نہیں کہی تھی تو طرحی غزل تھی ان کو کہنی تھی، تو انہوں نے نہیں کہی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ غیر طرح غزل ہی پڑھ دیجئے۔ تو انہوں نے وہ غزل پڑھ دی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ کچھ تو پڑھیے، آج تو آپ غزل سرا نہیں ہوئے۔ تو بہرحال اس میں کوئی خاص ایسی بات ہے نہیں، ایک قصہ کہانی ہے۔ تو بس خواتین و حضرات، آج پھر اس غزل کے یہی چند ایک معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور اس کے متعلق بھی آپ کو بتائے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اس کی جو بھی تھوڑی بہت تشریح ہم سے بن پڑے وہ بھی ہم کر دیں۔ تو آج کی اس محفل سے آپ سے پھر اجازت چاہتے ہیں، اور تو آئندہ انشاءاللہ کسی دوسری غزل کے ساتھ کسی اور وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔